یہودا اسکریوتی یہودا اسکریوتی یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک ہے جو اس بات سے جانا جاتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا اور 30 سکوں میں بیچ دیا۔ یہ 3 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ اس نے یسوع کی تعلیمات، معجزات اور زمینی خدمت دیکھی تھی۔ اناجیل میں آپ کا ذکر یسوع کے ساتھ کچھ واقعات میں ہوا ہے۔ دراصل یہودا ایک عام نام ہے جو اس دور میں بہت لوگوں کا نام ہوا کرتا تھا۔ نئے عہد نامہ میں اور بھی یہودا نام کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ یسوع کے ایک اور شاگرد کا نام بھی یہودا تھا، مگر وہ اسکریوتی نہیں تھا۔ یہودا اسکریوتی کے والد کا نام شمعون اسکریوتی تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 6 آیت میں ایک واقعہ درج ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت جس نے یسوع کے لیے اپنا عطر دان توڑا اور عطر اس کے پاؤں پر ڈالا، تو یہودا اسکریوتی نے کہا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لالچی شخص تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلی ہوا کرتی تھی جو اسی کام کے لیے تھی کہ اس کے پاس روپیہ جمع کیا جائے، مگر وہ اس میں سے بھی پیسے نکال لیا کرتا تھا۔ دراصل یہودا اسکریوتی کے لیے پیسے کی بہت اہمیت تھی اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اس بری روش سے باز آنا نہیں چاہتا تھا۔ یسوع مسیح آغاز ہی سے جانتے تھے کہ وہ یسوع مسیح کو پکڑوائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لوکا کی انجیل اس کے 6 باب کی 17ویں آیت کے مطابق یسوع نے یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہا کہ وہ شیطان ہے۔ آخری فصح میں یسوع مسیح اور 12 شاگردوں کے ساتھ یہودا اسکریوتی بھی وہاں موجود تھا، اور تب بھی یسوع نے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ یہاں تک کہ یسوع کے دوسرے شاگرد پترس نے یہ جاننا چاہا کہ وہ کون ہے، اور یوحنا رسول کے ذریعے انہوں نے یسوع سے یہ جانا کہ وہ یہودا ہے، اور یسوع نے اس کے لیے یہ کہا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہوگا۔ یسوع نے یہودا کے لیے یہ بھی کہا کہ وہ پاک نہیں ہے، یعنی اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اپنے گناہوں سے معافی پائی ہے۔ گتسمنی باغ میں جب یسوع دعا کر چکے تو وہ جانتے تھے کہ آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہودا نے یسوع کا بوسہ لیا تاکہ وہ بتا سکے کہ یسوع کون ہے۔ جب یہودا نے بوسہ لیا تو یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ اور ایسا ہی ہوا، وہ یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے ہی وہاں پر موجود تھا۔ متی کی انجیل 27ویں باب کی 3 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہودا اسکریوتی نے یہ دیکھا کہ یسوع مسیح مجرم ٹھہرایا گیا ہے تو وہ پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہنے لگا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ لیکن وہ ان روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی، یعنی خودکشی کر لی۔ سردار کاہنوں نے وہ روپے رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے روپیوں کا ایک کھیت پردیسیوں کے دفن کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خونی کھیت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اعمال کی کتاب میں ہم یہودا اسکریوتی کا ذکر پڑھتے ہیں، جہاں شاگردوں نے اس کی جگہ ایک اور شخص کو چنا جو یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں شامل ہوا۔ آج ہم یہودا اسکریوتی کے کردار سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اکثر ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اور اسے تجربہ کرنے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی اپنی پرانی انسانیت اور برے کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جس کا نتیجہ ہمیں موت تک لے جاتا ہے، یعنی ہم ابدی زندگی سے بے دخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے بھی گناہ کرنے سے توبہ نہ کریں اور اپنی روشوں سے باز نہ آئیں تو ہماری معافی کے لیے اور کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے اور پھر اسی گناہ کے بارے میں اس کے اندر احساس جرم رہتا ہے، لیکن وہ خدا کے قریب آنے نہیں دیتا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، یا یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے باوجود بھی کوئی ایسی روش جو اب تک نہیں چھوڑی، اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، اور اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر نئی انسانیت کو پہن لیں، یسوع مسیح کو پہنیں اور روح القدس سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کو گناہ کرنے سے روکے اور آپ کی تربیت کا کام ہوتا چلا جائے۔ خداوند کے کلام کو رد نہ کریں، بلکہ خداوند یسوع کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خود کو سزا نہ دیں، بلکہ یسوع مسیح جس نے آپ کے لیے دکھ اٹھایا اور قربانی دی اور مار کھائی ہے، اس یسوع مسیح کے پاس آئیں
جو آپ کا کفارہ ہے، اور کہیں کہ مجھے معاف کر، اور دوبارہ گناہ کرنے سے رک جائیں۔ خود کو خداوند یسوع مسیح کے قریب اور تابع رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔